بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، روٹین لائف کے مسائل لے کر قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ان کے حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے تو آپ نیچے نظر آنے والے بیل آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائبرز کی لسٹ میں آ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو کوئی بھی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز وہ اپنی زندگی میں ہی جنت میں اپنا مقام جو ہے وہ بنا لے گا، یعنی اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اس کی موت کا ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس میں ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بشارت دی کہ اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوگا، یعنی وہ مرتے دم ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوستو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی جو ہے وہ نہایت ہی برگزیدہ، نہایت ہی اثر انگیز آیات کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ مختلف وقوف کے ساتھ صرف ایک ہی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 8 سے 10 سیکنڈ میں پڑھے جانے والی آیت ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی جنت کمانا چاہتا ہے اپنی زندگی ہی میں تو رسول اکرم کے اس فرمان کا جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کر لے تو انشاءاللہ تعالی العزیز جنت میں اس کا مقام جو ہے وہ متعین کر دیا جائے گا۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا یہ ایک حدیث سے مروی ہے۔ اس کے اثر انگیز ہونے میں اور قبولیت کا درجہ پانے میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان تمام وظائف کے لیے کچھ آداب، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ انہی میں سے اجازت کا ہونا ایک اولین شرط ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کی سہولت کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، بس اپنا نام جو ہے وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیجئے، اس کے بعد آپ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر یہ وظیفہ فوراً کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ جو ہے وہ عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کے لیے اب میں ایک اور وظیفہ پیش کرنا چاہوں گا جو بزرگان دین کے طفیل ہم تک پہنچا ہے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کہ گناہوں کی کثرت کے سبب اس کی بخشش نہیں ہوگی تو اپنی بخشش کے لیے وہ یہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اس عمل میں کرنا صرف یہ ہوگا کہ آپ نے بعد از نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف بھی وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب آپ یہ ہدیہ درود شریف پیش کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 بار یہ دعا پڑھنی ہے. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. دوستو جب آپ یہ دعا پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ ہدیہ درود شریف پیش کرنا ہے اور پھر اللہ تعالی سے نہایت ہی عاجزی سے انکساری سے اپنے گناہوں کو تصور میں لاتے ہوئے اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں اور اللہ تعالی سے بخشش کا سوال کریں. قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں تمام چھوٹے گناہ آپ کو معاف فرما دوں گا سوائے شرک کے. تو دوستو اگر آپ نے کوئی بھی گناہ کیے ہیں، چاہے جتنی بھی گناہوں کی کثرت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے، خالق حقیقی مانتے ہوئے اس سے معافی مانگیں تو وہ ہستی جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے وہ ضرور ہمیں معاف کر دے گی. وہ ضرور ہمیں اس طرح پاک صاف کر دے گی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. مگر یہاں ایک نقطہ یہ بھی ذہن نشین کرنے والا ہے کہ ایک بار جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے کے سامنے توبہ کر لیں، اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ دانستہ طور پر کسی بھی گناہ کا حصہ نہ بنیں. ایک برگزیدہ صحابی کا قول ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ ذہن میں رکھ کر گناہ کرے کہ میں اس کے بعد توبہ کر لوں گا تو وہ توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں اور ایک جگہ تو واضح انداز میں فرما دیتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. لیکن دوستو یہ حکم ان کے لیے ہے جو بھول چوک میں، نادانستگی میں، مدہوشی میں کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ کا خوف ان کو جکڑ لیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. لیکن کوشش کریں اور ہماری دعا بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے عادی مجرم نہ بن جائیں. یعنی ہم یہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور پھر اس کے بعد اگلے ہی لمحے دوبارہ گناہوں میں مصروف ہو جائیں. اپنی روح کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو پاک صاف رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر دم مدد مانگتے رہیں کہ شیطانی شکنجے میں ہم نہ پھنسیں. ایک سنہری اصول اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آپ امیجن کیجئے کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی ہر دم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں رکھنا شروع کر دے، اپنے دماغ میں بسا لے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہر وقت یاد کرتے ہوں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے شیطان کے شکنجے میں آ جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھے. لیکن اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو فوری اس کی معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کریں. خواتین و حضرات، یہ جو وظائف ہم نے آج بیان کیے ہیں،
हमें उम्मीद है कि आप इन पर अमल करेंगे और अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें और इस चैनल का जो एक मिशन है कि हम इस्लामी तालीमात की तशहीर करें, इस्लामी तालीमात की तरवीज करें, उसमें आप हमारा हाथ बटा सकें। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं। इससे होगा ये कि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप मिस नहीं करेंगे। और अगर आप हमसे किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला हमें भेज सकते हैं। हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज उस मसले को हल करते हुए कोई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।